السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے بلی کے ایسے رازوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ اگر جان لیں گے تو دولت گھر پہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلی پالنا کتنی فضیلت کی بات ہے، بلی پالنے سے کیا ہوتا ہے، بلی پالنے سے گھر میں کتنی بیماریاں اور کتنی پریشانیاں دور ہوتا ہے، آج اس معاملے میں ہم پوری گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کو کیوں پسند فرمایا اور کون سے صحابی کو ایک بلی کے نام سے پکارا کرتے تھے؟ ناظرین اکرام، آپ کے گھر میں اگر کوئی بلی آ جائے تو اسے بھگانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، بلکہ اسے کھانا دینا ہے، گوشت دینا ہے، یا دودھ پلانا ہے یا پانی پلانا ہے۔ جب بلی آپ کے گھر سے کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے مالک، اے میرے پروردگار، اس بندے کے ہر ایک چیز میں برکت عطا فرما۔ اور بلی ایک ایسا جانور ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ بہت ہی جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ بلی کا جوٹا پاک ہوتا ہے، اس کے جوٹا پینے یا کھانے سے کوئی بیماریاں پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں بلی آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس برتن میں پانی رکھا ہوا تھا اس برتن کو نیچے کی طرف ڈھکیل دیا تاکہ وہ بلی پانی پی سکے، اور اسی برتن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ وضو فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گودے میں ایک بار ایک بلی سو گئی۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بلی کے نیند میں ڈسٹرب پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے دامن مبارک کو کینچی سے کاٹ کر نماز پڑھنے چلے گئے، اس بلی کو پریشان نہیں کیا۔ اس وجہ سے میں بلیوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور بلیوں کی عزت بھی کرتا ہوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بلی کو عزت بخشی ہے، اس بلی کو پیار کیا ہے، اس وجہ سے بلیوں کو ہم اپنے گھر میں بھی پالتے ہیں۔ ایک بہت ہی زیادہ مشہور صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، اور ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بلیوں کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ یعنی بلیوں کے باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ اور جانوروں کے حساب سے جلدی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ ان جانوروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور ہمارے بزرگان دین بلیوں کو پیار کیا کرتے تھے۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلیوں کو بھی بہت پیار کیا کرتے تھے، اور ان بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا آئیے ہم جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اتنے دیر ہم نے بلیوں کے فضیلت اور ان کے مرتبوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، اب آپ کے سامنے ہم بلیوں کے رازوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بلی گھر میں پالنے سے آپ کے گھر میں کوئی جادو ٹونا کا اثر نہیں ہوتا، بندش وغیرہ ہو تو وہ بھی بہت ہی جلدی کٹ جاتا ہے، جنات کا اثر نہیں ہو پاتا، شیطان آپ کے گھر میں حاوی نہیں ہو پاتا۔ گھر کی بلی یا گھر میں آنے جانے والی بلیوں کو پانی پلانے سے آپ کے گھر میں کبھی جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ جنات کے ذریعے اگر آپ کے اوپر کسی نے سفلی علم کیا ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، اور کتنے ہی طاقتور جنات ہو آپ کے گھر میں حاوی نہیں ہو پائے گا۔ دوستو، آپ کے گھر میں اگر کسی طرح کے جادو ٹونا یا بندش کے اثرات پتہ لگ جائے تو آپ کو اپنے گھر میں ایک بلی پال لینا ہے اور اس کو اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس بلی کی دعا کی بدولت آپ کے گھر سے جادو ٹونا یا بندش کا اثرات ختم ہو جائے گا۔ بلی کی اور ایک راز یہ ہے کہ جو بندہ بلی کو دودھ پلاتا ہے تو اس کے گھر سے کبھی زندگی میں برکتیں ختم نہیں ہوتی، کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، اور بلی گھر پہ ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر کے رزق میں برکتیں بڑھ جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ اور ایک راز یہ بھی ہے کہ جو بندہ بلی کو گوشت یا چچڑے کھلاتا ہے، کیونکہ گوشت اور چچڑے بلیوں کے بہت پسندیدہ خوراک ہے، وہ بندہ بہت ہی جلدی دولت مند ہو جاتا ہے، کیونکہ بلی گوشت کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، جس طرح اس بندے نے مجھے اپنا پسندیدہ گوشت کھلایا، اسی طرح اس بندے کی پسندیدہ چیز تو اسے عطا فرما۔ اسی لیے بندہ بہت ہی جلدی دولت مند ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اور بد دعا
رد نہیں فرماتا۔ دوستو، اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں اپنے گھر سے بلیوں کو نہ بھگایا کرو، نہ مارا کرو۔ جس طرح بلیوں کی دعا بھی قبول ہوتا ہے، اسی طرح بلیوں کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دن عصر کے بعد فرشتے آ کے ہر ایک جانور سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے مالک نے تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ تو آپ اپنے بلیوں کو، جانوروں کو اچھے کھانا کھلاؤ گے اور اچھے خوراک دو گے تو وہ دعا دے گی، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتہ لے کر جائیں گے اور آپ کے بلیوں کے دعا کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک زمیندار کا بیٹا آیا اور دریافت کرنے لگا کہ ابھی جو میرے کوٹھی ہے اس میں میرے بابا جب رہتے تھے تو اس وقت بہت ہی زیادہ دولت تھی، اب کئی دنوں سے میرے اس کوٹھی میں تنگی آنے لگی، تنگ دستی ہونے لگی، غریبی شروع ہو گئی۔ تو اس وقت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمہارے کوٹھی میں جتنے بھی بلیاں تھیں، جو بلیاں آتی تھی وہ اب نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ تو وہ زمیندار کا بیٹا کہنے لگا کہ حضور، بلیاں آ کے گندگی پھیلا دیتی ہے، بلیاں آتی ہے، کھانا کھاتی ہے، بہت زیادہ گندگی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں اپنی کوٹھی میں بلیوں کو آنے سے روک لگا دیا۔ پھر حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جب تمہارے والد صاحب بلیوں کو کھانا کھلاتے تھے تو سارے بلیاں کھانا کھانے کے بعد دعا کرتی تھی، اے اللہ تعالیٰ، اس بندے نے جیسے مجھے کھانا کھلایا اسی طرح اس کے دولت میں تو اضافہ کر دے، اور تمہارے والد صاحب دولت مند ہونے لگے، اور اب تم نے بلیوں کو کوٹھی میں آنے سے روک دیا، اس وجہ سے آپ کی کوٹھی میں کوئی دعا دینے والا ہے نہیں، تو اس وجہ سے آپ کے اور آپ کے دولت میں تنگ دستی آنے لگی، کوٹھی میں غریبی آنے لگی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سارے بزرگان دین کی باتیں ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھی بلی کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بلیوں کو پالیں، ان کو صحیح طریقے سے کھانا کھلائے، بڑھیا طریقے سے ان کی دیکھ بھال رکھے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی دولتوں کا انبار لگے گا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دینی سیرت۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے اسلامک دینی سیرت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔